اللہ مالک الملک خالق کائنات عز و جل نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، میں نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے مختلف قسم کے خاندان اور قبائل بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ بے شک تم میں عزت والا تکریمت والا وہی ہے جو تم میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا۔ بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو مخاطب کیا اور انہیں یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی پیدائش کس طرح کی ہے اور ان کے جو قبائل بنائے ہیں یا خاندان بنائے ہیں یا مختلف قسم کے انہیں گروہ کے اندر جو بانٹا ہے وہ کسی فخر کے لیے نہیں ہے، وہ کسی گھمنڈ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنے کے لیے۔ اصل میں تم میں عزت والا، تم میں تکریمت والا کون ہے؟ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا یا پوچھا گیا، من اکرم الناس، کہ لوگوں میں عزت والا کون ہے، لوگوں میں تکریمت والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، جو اللہ کا پرہیزگار ہے، وہ اصل میں عزت والا۔ آج ہم عزت ڈھونڈتے ہیں لوگوں کی مال و دولت کے اندر۔ لوگ جو ہے کسی کو اگر علم مل گیا ہے تو وہ اس پر ناز کرنے لگ جاتا ہے، کسی کو اگر دولت مل گئی ہے تو وہ اس پہ ناز کرنے لگ جاتا ہے، کسی کو اگر شہرت مل گئی ہے تو وہ اس پر ناز کرنے لگتا ہے، کسی کو اگر عہدہ مل گیا ہے تو وہ اس پر ناز کرنے لگ جاتا ہے۔ اصل میں یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو صرف دنیا سے متعلق ہیں۔ اصل میں اللہ رب العالمین سے متعلق جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر سے مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی ہم جو ہے کسی چیز پر ناز کرنے لگتے ہیں، کبھی کسی چیز پر۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا تقاضا کیا؟ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو کچھ بھی تمہیں مل گیا ہے اس پہ اترا نہ جاؤ، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ کہ یہ ہماری اوقات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے متحمل نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں علم سے نوازا، ہمیں ہنر سے نوازا، ہمیں مال و دولت سے نوازا، ہمیں خاندان سے نوازا، ہمیں قبائل سے نوازا، ہم اس کے متحمل نہیں تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسند احمد میں صحیح سند سے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان الہکم واحد، دیکھو تمہارا الہ ایک الہ ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی پالنے والا، وہی بگڑی بنانے والا۔ وان اباکم واحد، اور تمہارے جو باپ ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ اور پھر فرمایا، الا، خبردار ہو جاؤ، لافضل لعربی ولا اعجمی، دیکھو تم میں کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی ولا عربی، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل ہے، ولا لاحمر لاسود، نہ کسی سرخ کو کسی کالے پر، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی سرخ پر جو ہے فوقیت حاصل ہے۔ اگر فوقیت ہے تو کیا ہے؟ الا بالتقوی، اللہ رب العالمین کے ڈر اور اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سے صحیح طور سے ڈرنے والا بنا دے، اس طرح کا ڈرنے والا بنا دے جو اصل میں اللہ رب العالمین ایک مسلم سے تقاضا کرتا ہے
یہی وہ چیز ہے جو ہمیں دنیا کے اندر بھی سرخرو کرے گی اور ہمیں آخرت میں بھی سرخرو کرے گی۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس چیز کی تعلیم دی وہ عاجزی اور انکساری ہے۔ فخر اور گھمنڈ، تکبر، غرور، اس سے دور رہنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ اوحیٰ الی ان تواضعوا، صحیح مسلم میں، بے شک اللہ نے مجھے وہی بھیجی ہے کہ تم عاجزی اور انکساری کیا کرو، حتی لا یفخر احد علی احد، تم میں سے کوئی شخص کسی پر کوئی کسی بھی قسم کا فخر اور غرور نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور نہ ہی کوئی کسی پر سرکشی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں وہ ہے عاجزی اور انکساری، اور یہ چیز ہمارے اندر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم جو ہے اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ایک شخص گزرتا ہے، آپ فرماتے ہیں ما تقولون ھذا الرجل، کہ تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا اشراف الناس، یہ جو آدمی ہے اشراف الناس ہے، یہ وہ آدمی ہے اللہ کی قسم اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے گا تو اس کے نکاح کے پیغام کو رد نہیں کیا جائے گا، اگر یہ کہیں پر کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور اگر یہ کھڑے ہو کر کسی سے کچھ کہتا ہے تو اس کی بات کو سنا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ پھر ایک آدمی گزرتا ہے، آپ فرماتے ہیں ما تقولون ھذا الرجل، کہ تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے فقراء المسلمین، یہ غریب آدمی ہے، یہ مسلمین میں سے فقیر آدمی ہے، یہ اللہ کی قسم یہ وہ آدمی ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے نکاح کے پیغام کو قبول نہ کیا جائے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہ کیا جائے، اگر یہ کھڑے ہو کر کچھ بات کرے تو لوگ اس کی بات کو نہ سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے، کون سا؟ یہ جسے فقراء المسلمین تم نے کہا ہے، یہ ایک آدمی اور وہ آدمی جسے تم نے کہا اشراف الناس، وہ اگر زمین بھر کر ہو اور یہ ایک آدمی ہو تو وہ زمین بھر کر جو آدمی ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں نہیں معلوم اللہ رب العالمین کے نزدیک کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنے دوست رکھیے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مومنین ہیں آپ ان کے لیے اپنے بازو کو جھکا دیجیے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں ایسے مومنین کے لیے اپنے بازو کو جھکائے رکھیے۔ بہرحال آفرین ہے ان لوگوں پر کہ اس کڑے وقت کے اندر وہ ایسے لوگوں کے دست و بازو بنے ہیں، کسی بھی قسم کو انہیں چھوڑا نہیں کہیں پر بھی، چاہے انہیں راشن کی ضرورت تھی، چاہے انہیں کسی مال کی ضرورت تھی، حتی المقدور جو ہے میں نے دیکھا ان لوگوں کو، چاہے وہ نظما ہوں چاہے وہ عمرا ہوں، پاکستان بھر سے ہر ایک جو ہے وہ اس کاوش اور کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح جو ہمارا جو دوسرا بھائی ہے وہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ بہرحال اب بھی بہت سارے ایسے صاحب ثروت لوگ موجود ہیں جو ایسے لوگوں کی خبرگیری کرنا یہ ان کے لیے لازمی درجے کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ بہت کڑا وقت ہے، ہر ایک آدمی پریشان ہے، لیکن اس پریشانی میں ان لوگوں کے دست و بازو بننا اور اپنے عمرا اور اپنے نظما کے دست و بازو بننا یہ ہم میں سے ہر ایک شخص کا فرض ہے، اور آفرین ہے، قابل تحسین ہیں وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کے کام کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ایثار ہے، وہ ہمدردی ہے، وہ غمگساری ہے، وہ ایک دوسرے کی خبرگیری ہے، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اصل میں ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں میں نے کی ہیں مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ۔